نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درود پاک کے فیوز و برکات موت کے بعد، یعنی عالم برزخ میں کون کون سے ہیں جو ان درود خواں کو ملتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور وہ اپنے گھر گئے۔ درود پاک کے فیوز و برکات کو موت کے حوالے سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: موت سے پہلے، موت کے وقت اور موت کے بعد۔ پہلے 2 حصوں کا میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور آج جو ہے آج کی اس ویڈیو میں یہ ہے کہ موت کے بعد عالم برزخ میں اللہ رب العزت درود خواں کو، درود پاک پڑھنے والے کو کیا فیوز و برکات عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے ہم عالم برزخ کو جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ عالم برزخ وہ مقام ہے جہاں دنیا میں جسم سے نکالے جانے والی روح کو ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے قائم ہونے تک ہر روح کو عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے۔ اس لیے عالم برزخ عالم ارواح یعنی روحوں کے رہنے کی جگہ، اور آپ اسے روحوں کی دنیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ برزخ کا لغوی معنی ہے پردہ کے، چونکہ یہ جہاں نظر سے اوجھل ہے یعنی پردے میں ہے، اس لیے اسے برزخ کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ برزخ کے معنی ہیں روک کے بھی ہیں، چونکہ دنیا سے آنے والی روح کو یہاں روک لیا جاتا ہے، اس لیے اس عالم کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں 3 ہیں: نمبر 1 دنیا، نمبر 2 برزخ، اور نمبر 3 آخرت۔ ان کی ترتیب دیکھیے، برزخ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہے، اسی وجہ سے برزخ کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے۔ تو اس بات کو یوں سمجھیں کہ مرنے والے کی روح کا تعلق اپنے پچھلے جہان جسے وہ چھوڑ کر آتی ہے ان کے ساتھ بھی رہتا ہے، اور اگلے جہان یعنی اس سے جو قیامت کے دن آنا ہے اس سے بھی اس کا تعلق رہتا ہے، چونکہ پچھلے جہان یعنی دنیا میں روح کا جسم سالم حالت میں یا ذرات کی صورت میں موجود رہتا ہے، اور ان کے عزیز و اقارب بھی موجود ہوتے ہیں، اس لیے روح کا تعلق آخرت کی نسبت دنیا سے زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے لواحقین دعاؤں، صدقات اور خیرات کے ذریعے انہیں جو ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، وہ ثواب اس تعلق و رابطے کی بدولت روح کو پہنچتا رہتا ہے، بلکہ روح اس ثواب کو حاصل کرنے اور چھوٹ جانے والے دوست احباب کی دعاؤں کی منتظر رہتی ہے۔ موت کے بعد جسم سے نکلنے والی ہر روح اس وقت تک برزخ میں مقیم رہے گی جب تک قیامت بپا نہیں ہو جاتی۔ جب قیامت بپا ہوگی تو دنیا اور برزخ نمود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے۔ باقی رہا آخری جہان یعنی آخرت، یہ ہمیشہ کا جہان ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین میں مل جانے والے اجسام کو دوبارہ تشکیل فرمائے گا،
اور ان میں ان کی روحوں کو داخل فرمائے گا۔ گویا عالم آخرت بچھڑی ہوئی روح، بکھرے ہوئے بدن کے ملاپ کا مقام ہے۔ اس ملاپ کے بعد جسم اور روح کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے اور موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ اہل ایمان جنت کے باغوں میں اور مشرکین جہنم میں جلیں گے۔ برزخ اور قبر۔ انسان جسم اور روح سے بنا ہے۔ جسم اور روح انسان کا مرکب ہے۔ موت کے وقت روح کو جسم سے کھینچ کر عالم برزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن جسم دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، جسے قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بے حد رقیق القلب تھے۔ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو رقت طاری ہو جاتی اور اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، حضور کیا وجہ ہے؟ آپ جنت اور دوزخ کا بیان پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبروں پر روتے ہیں۔ تو جواب دیا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو باقی سب منزلیں یعنی حشر، حساب، پل صراط یہ سب آسان ہو جائے گا، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پائی تو اگلی منزلیں بھی کڑی کی کڑی رہ جائیں گی۔ طے ہو رہی ہے منزل، چونکوں کے وقت کم ہے، ملک فنا کی جانب ہر سانس ایک قدم ہے۔ ایک درویش نے موت کو کیا خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہنچا قبرستان میں ایک بادشاہ، دیکھا ایک درویش اسے جا بٹھا تھا، پوچھا آبادی میں کیوں آتے نہیں؟ بولا سب آبادی آتی ہے یہاں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو درویش کے اس بات پر ہنسی آئے، مگر یہ مقام ہنسی کا نہیں، مقام فکر ہے۔ اے غافل، فکر کر کہیں تیرا کفن براز کی دکان پر نہ آ چکا ہو۔ اب جو درویش نے شعر میں کہا میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ بادشاہ اکثر اوقات قبرستان کے پاس سے گزرتا تو وہ ایک درویش بزرگ کو دیکھتا کہ وہ قبر پر بیٹھے ہیں اور وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایک دن بادشاہ نے اس بزرگ کو بازار میں دیکھا۔ جب بازار میں دیکھا تو بازار میں رو رہے تھے بزرگ، اور جب کچھ دیر بعد قبرستان میں آ کے دیکھا تو اس بزرگ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ وہی بزرگ درویش جو ہے وہ ہنس رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا ہنس رہا ہے، اس نے اسے پکڑا اور پوچھا کہ اللہ کے بندے، بازار میں رو رہا تھا، یہاں ہنس رہا ہے، جبکہ ہنسنے کی جگہ بازار تھی، وہاں پہ رونقیں تھیں۔ یہاں مایوسی ہے، یہاں پریشانی ہے، یہاں قبرستان ہے۔ اس درویش نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں وہاں اس لیے رو رہا تھا کہ وہاں اللہ رب العزت کی ذات پکار پکار کر کہہ رہی تھی، او بندو آ جاؤ میری بارگاہ میں توبہ کر لو، یہ وقت گزر گیا تو پچھتاؤ گے۔ مگر دنیا کے لوگ دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے۔ میں نے دیکھا لوگ اپنی اپنی موج مستی میں تھے، تو میں اس لیے رو پڑا کہ رب بلا رہا ہے، یہ جا کیوں نہیں رہے؟ جسے رب بلائے اتنا خوش نصیب ہے وہ، مگر یہ مالک کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا درویش یہ بتا یہاں کیوں ہنس رہا ہے؟ تو اس وقت وہ درویش کہنے لگا کہ جن کو رب بازار میں بلا رہا تھا وہ نہیں آ رہے تھے، اب یہاں وہ معافی مانگ رہے ہیں، اب رب معاف نہیں کر رہا۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے قبر کو یاد رکھیں، قبر کی شام کو یاد رکھیں۔ 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 قبر کی شام کو یاد
اب آئیے ذرا کہ قبر میں درود پاک کے کیا فیض و برکات ملیں گے۔ آئیے ذرا قبر کے احوال جانتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے میری امت، مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ قبر میں تم سے اول سوال میرے متعلق ہوگا۔ یہ کشف الغمہ کی حدیث مبارکہ ہے، سعادت الدارین کے اندر بھی یہ درج ہے۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اور قبر کا پہلا سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہوگا۔ مسلم اور بخاری ترمذی میں یہ حدیث درج ہے کہ جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جائے گا اور اس کے عزیز اسے پیٹھ پھیرتے ہوئے واپس جا رہے ہوں گے، تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کالی کبرا یعنی بڑی بڑی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ دونوں اس مردے سے پوچھتے ہیں، تو ان صاحب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق هذه الرجل لمحمد۔ تو اگر وہ مردہ شخص مومن ہوگا تو اللہ کے بندے اور اللہ کے اس رسول کو پہچان جائے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دے گا کہ اس اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے عظیم رسول ہیں۔ تو یہ سن کر دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر کو 70 گز طول و عرض میں کشادہ کر دیا جاتا ہے، یعنی 70 مومن کی قبر کو 70 گز لمبا 70 گز چوڑا کر دیا جاتا ہے۔ پھر قبر میں روشنی کی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے سو جا۔ تو مردہ ان سے کہتا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں واپس جانے کا خیال رکھتا ہوں تاکہ ان کو اس کا حال سے آگاہ کروں۔ فرشتے پھر یہی کہتے ہیں کہ اب تو سو جا، جس طرح وہ دلہن ہوتی ہے جس کو صرف وہی شخص جگا سکتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت تجھ کو اس جگہ سے اٹھائے گا۔ یہ کیفیت تو مومن کی ہے۔ تو اگر مردہ منافق اور کافر ہو، اس کے جواب میں وہ کہتا ہے، یعنی منکر نکیر جب اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ مردہ جواب دیتا ہے، ہائے افسوس، میں نے جو کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا وہی کہتا تھا، وہ ذاتی طور پہ میں انہیں نہیں جانتا۔ تو دونوں فرشتے اس کا جواب سن کر کہتے ہیں، ہم جانتے تھے تو ایسا ہی کہے گا، پس اسے لوہے کے گرزوں سے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو دبا۔ زمین اس مردے کو اتنا دبائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل آئیں گی۔ وہ جس طرح چلاتا ہے، اس کی چیخوں کی آواز انسان اور جن کے علاوہ آس پاس والے سب مخلوقات سنتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر انسان ان چیخوں کی آواز کو سن لے تو یہ بے ہوش ہو جائے۔ اب آئیے ذرا درود پاک کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ درود پاک قبر میں کیا کرتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ فرشتے مجھ پر پڑھا گیا درود و سلام لکھ لیتے ہیں، اور یہ تحریر نور کے کاغذ پر مشک و اظفر سے لکھی ہوئی جاتی ہے، اور درود و سلام پڑھنے والے کے 20,000 درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، 20,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 20,000 برائیاں نامہ اعمال سے ختم کر دی جاتی ہیں، اور 20,000 درخت نہر کے کنارے لگا دیے جاتے ہیں۔ اس تحریر کو مشک و اظفر سے سرم برم کر کے، اور جب وہ شخص درود خواں انتقال کرتا ہے تو فرشتے
جو اس نے یہ درود پاک پڑھا تھا اس درود پاک کو لا کر اس کے سرانے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ روایت میں ہے کہ سرانے آ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب 550 مردوں کی بخشش، اللہ اکبر۔ اب درود پاک کی برکت دیکھیں کہ درود پاک قبر میں آتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور، میری بیٹی کی وفات کو چند ماہ گزرے ہیں، مگر میں نے اسے آج تک خواب میں نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھوں۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی اور فرمایا کہ فلاں روز تو اسے خواب میں دیکھے گی۔ پھر ایک روز وہ بڑھیا روتی ہوئی حضرت شیخ شبلی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، اللہ رحیم و کریم ہے، تیری بیٹی کی بخشش فرما دے گا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت شیخ شبلی نے خواب میں ایک نہایت حسین اور خوبصورت خاتون کو جنت کی ایک خوبصورت تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ خاتون نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں بیٹے، میں نہیں جانتا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں اس بوڑھی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس دعا کے لیے آئی تھی۔ حضرت شیخ شبلی متعجب ہوئے اور خاتون سے نجات کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ایک بزرگ اس قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام پڑھا ہے اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخش دیا ہے۔ تو اس قبرستان میں مجھ سمیت 550 مردے عذاب میں مبتلا تھے، تو درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت نے سب کا عذاب اٹھا لیا ہے اور ان تمام کو بخش دیا ہے، ان تمام کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑے ہوئے درود السلام میں کتنی عظمت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی رفت ہے کہ درود و سلام پڑھنے والے کو مالک کائنات اس قدر نواز دیتا ہے کہ بندہ درود و سلام اس نے ایک بار پڑھا ہے اور 550 مردے جن پر عذاب ہو رہا تھا ان تمام کا عذاب قبر بھی ختم ہو گیا اور مالک کائنات نے ان کو بخش بھی دیا، جنت بھی عطا فرما دی۔ آئیے ذرا اگلی اور حکایت سنتے ہیں۔ ایک عورت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی حضور، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں خواب میں اس بیٹی سے ملاقات کروں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل پڑھیں کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 مرتبہ پڑھ کر لیٹ جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتی پڑھتی سو جائیں۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، تو جب سو گئی تو اس نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، جسم پر گندک کا لباس ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں آگ کی بیڑیاں۔ یہ دیکھ کر وہ عورت گھبرا گئی اور اس کی گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ صبح ہوئی تو وہ دربار حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، بیٹی کا حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی کی طرف سے صدقہ دو، شاید اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اسے معاف فرما دے۔ اسی رات حضرت حسن بصری نے خواب میں دیکھا کہ عورت جنت میں ایک باغ میں ٹہل رہی ہے جس میں ایک عالیشان تخت پر ایک نہایت خوبصورت اس کا مکان ہے، تو اس کے سر پر نورانی تاج جس سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ اس عورت کا، لڑکی کا جو چہرہ ہے وہ مسرت سے دمک رہا ہے۔ لڑکی نے عرض کیا، حضرت کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ عرض کیا، حضرت میں وہی ہوں جس کی والدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے تعجب سے پوچھا، بیٹی تیری والدہ نے تو تیرا حال کچھ اور بتایا تھا،
مگر میں اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ سن کر لڑکی نے عرض کیا حضور واقعی میرا حال وہی تھا جو میری ماں نے بیان کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے پوچھا پھر یہ مقام تجھے کیسے حاصل ہوا؟ اس لڑکی نے بتایا کہ اس قبرستان کے 70,000 مردے میری طرح عذاب میں مبتلا تھے، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک عاشق رسول گزرے، انہوں نے ایک دفعہ درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہم تمام کو بخش دیا۔ تو اس درود پاک کو اللہ رب العزت کے ہاں اتنی مقبولیت ہوئی، اس درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہم سب کا عذاب قبر دور کر دیا، ہمیں عذاب سے آزاد کر دیا، اور اللہ رحیم و کریم نے ہم سب کو یہ انعام و اکرام عطا فرمایا ہے کہ جو مجھ پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں یہ قول بدی میں یہ واقعہ موجود ہے، افضل الصلاۃ میں یہ سعادت الدارین میں۔ عزیزان گرامی قدر دیکھا کہ ایک بار درود پاک اگر کوئی قبرستان والوں کے پاس پڑھے تو مالک کائنات ان کا عذاب قبر دور فرما لیتا ہے۔ تو مجھے سچی بتائیے، ایمانداری سے اپنے دل سے پوچھ کے بتائیے، جو خود لاکھوں بار درود پاک پڑھ چکا ہوگا، اللہ رب العزت قبر میں اس کو کتنا مقام عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے آؤ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں گے تاکہ ہماری قبر ہمارے لیے اچھی بن جائے، ہماری قبر ہمارے لیے اچھی بن جائے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک درود پاک آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کی تمام نیک جائز تمناؤں کو اللہ رب العزت پورا فرماتا ہے، اس کی تمام تر تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے بغیر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اگر کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو اس درود پاک کا وظیفہ کرے، اس کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ بیمار ہے تو بیماری ختم نہیں ہو رہی تو اس درود پاک کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ جس بندے کا یہ نظریہ ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے اور چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کے لیے یہ بہت عظیم تحفہ ہے درود پاک۔ اگر یہ درود پاک وہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 41 دنوں کے اندر اندر مالک کائنات اسے گناہوں سے دور فرمانا شروع ہو جائے گا، اس بندے کو گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی تمام تر جائز تمنائیں پوری ہوں گی، ان کی تمام تر تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ذرا وہ درود پاک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا بہت ہی مختصر سا درود پاک جس کے فیوز و برکات بے شمار تھے۔ عزیزان گرامی قدر، میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ احباب ذی وقار، اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ مالک کائنات آپ کو دو جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔